رحمت کی رات ہے، برکت کی رات ہے، عافیت کی رات ہے، سلامتی کی رات ہے، عفو و درگزر کی رات ہے۔ آج کی رات رزق کی تقسیم کے فیصلے بھی ہوتے ہیں اور زندگی اور موت کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ آج کی رات بندوں کا ہر عمل قبول بھی ہوتا ہے اور پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ کا اپنی شان کے مطابق نزول بھی ہوتا ہے۔ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے اور شعبان کے مہینے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سال میں 12 مہینے ہیں، محرم صفر ربیع الاول بھی ہے، 12 مہینے ہیں۔ شعبان کے مہینے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا شعبان شہری، شعبان کا مہینہ میرا اپنا مہینہ ہے۔ تو آپ حضرات سمجھ لیجئے کہ حضور کی امت تمام امتوں سے بہتر، حضور کی کتاب تمام کتابوں سے بہتر، حضور کا دین تمام ادیان سے بہتر، حضور کا شہر تمام شہروں سے بہتر، حضور کی کتاب تمام کتابوں سے بہتر، حضور کا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر، حضور کا پسینہ تمام پسینوں سے بہتر ہے اور حضور کا مہینہ تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ اور میرے محترم سامعین، یہ جو شب برات ہے اس کے بارے میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر سورہ دخان 25واں سپارہ آیت نمبر 3 اور 4 کی تشریح کرتے ہوئے اس رات کے بارے میں لکھا ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان لہو 4 اسماء و 5 خصال۔ یہ دونوں ہستیاں فرماتی ہیں کہ یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے اس کے 4 نام ہیں اور 5 خصوصیات ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 4 نام ہیں اور 5 خصوصیات ہیں۔ اس کا پہلا نام ہے اللیلۃ المبارکہ، جو اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، برکت والی رات۔ اس کا دوسرا نام ہے لیلۃ البراء، آزادی کی رات، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کی رات، جسے ہم شب برات بھی کہتے ہیں۔ اس کا تیسرا نام ہے لیلۃ المغفرہ، مغفرت کی نام، اور اس کا چوتھا نام ہے لیلۃ التوبہ، توبہ کرنے کی رات۔ اب میرے محترم سامعین، اس کا جو پہلا نام ہے جو قرآن پاک کے اندر آیا لیلہ مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے لوح محفوظ سے قرآن پاک کو جب آسمان دنیا پر یعنی کہ فرشتوں کے کعبے پر نازل کیا، وہ شعبان کی 15ویں رات تھی، اور جب فرشتوں کے کعبے سے قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات تھی۔ تو اس رات کو اللہ نے لیلہ مبارکہ کہا۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اسے اللہ نے برکت والی رات اس لیے کہا ہے کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جس طرح ساون کے مہینے میں بارش برستی ہے، اسی طرح آج کی رات اللہ کی برکت برستی ہے۔ آپ حضرات ذرا سوچیں کہ بارش کیسے برستی ہے۔ آپ یقیناً یہ بات جانتے ہیں کہ جب بارش برستی ہے وہ اپنا اور پرایا نہیں دیکھتی، وہ ہر ایک پہ یکساں برستی ہے۔ بارش برستے ہوئے دوست دشمن نہیں دیکھتی، نیک اور بد نہیں دیکھتی، پرہیزگار اور بدکار کو نہیں دیکھتی، نافرمان اور تابعدار کو نہیں دیکھتی۔ جب بارش نے برسنا ہوتا ہے وہ نہ انسان کو دیکھتی ہے، نہ حیوان کو دیکھتی ہے، نہ پتھر کو دیکھتی ہے، نہ پودے کو دیکھتی ہے، نہ عمارتوں کو دیکھتی ہے، نہ پہاڑوں کو دیکھتی ہے، نہ فصلوں کو دیکھتی ہے، نہ گندگی کے ڈھیروں کو دیکھتی ہے، بلکہ بارش جب برسنے پہ آتی ہے وہ ہر جگہ پہ ایک جیسی برستی ہے، چاہے جس کے عمل جیسے مرضی ہو بارش اس کے اوپر برابر برستی ہے۔ الا ھذا القیاس
اللہ تعالیٰ کی برکت آج کی رات جب برستی ہے وہ بارش کی طرح برستی ہے، یعنی کہ آج کی رات اللہ کی برکت نہ نیک کو دیکھتی ہے، نہ بد کو دیکھتی ہے، نہ اچھے کا فرق کرتی ہے، نہ برے کا فرق کرتی ہے، نہ پرہیزگار کا فرق کرتی ہے، نہ بدکار کا فرق کرتی ہے، بلکہ اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو ہر انسان پر برابر طریقے سے آج کی رات برس جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، آپ نے دیکھا ہوگا بارش جب فصلوں پہ برستی ہے نتیجہ اچھا نکلتا ہے، بارش جب گندگی کے ڈھیر پہ برستی ہے نتیجہ برا نکلتا ہے، جب فصلوں پہ برستی ہے فصلوں کی سبزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اور زیادہ سبز اور خوشنما ہو جاتی ہیں، ان کا قد بڑھ جاتا ہے، پھل عمدہ ہو جاتا ہے، وہ اچھی طریقے سے خوبصورت نظر آنے لگتی ہیں۔ اور وہی بارش جب گندگی کے ڈھیر پہ برستی ہے بدبو پھیلتی ہے، تعفن اٹھتا ہے، ہمک پھیل جاتی ہے، پاس سے گزرنے کو جی نہیں کرتا۔ اللہ حاضر قیاس، آج کی رات اللہ کی رحمت مجھ پہ بھی برسی، آپ پہ بھی برسی، قبلہ شاہ صاحب پہ بھی برسی، حضرت صاحب پہ بھی برسی، کھوکھر صاحب پہ بھی برسی، قاری ممتاز نعیمی صاحب پہ بھی برسی، اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہر جوان پہ برسی، ہر بوڑھے پہ برسی، ہر بچے پہ برسی، پوری دنیا میں پھرنے والے تمام انسانوں پہ برسی، لیکن نتیجہ الگ الگ نکلا۔ جب اللہ کی بارش کسی بدکار پہ برسی، وہ آتش بازی کے اندر، کھیل تماشے کے اندر اور فضول کاموں میں مصروف ہو گیا، اور جب اللہ کی برکت اچھے انسانوں پہ برسی ہے اللہ نے ان سب کو ہماری طرح مسجد کے اندر لا کے بٹھا دیا ہے۔ تو یہ آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تفسیر روح البیان کے اندر شاہ صاحب لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں اِنَّا بَرَقَاتِهِ تَعَالَى تَصِلُ إِلَىٰ كُلِّ ذَرَّةٍ مِنَ الْعَرْشِ إِلَىٰ تَحْتِ الثَّرَىٰ۔ آج کی رات اللہ کی رحمت عرش الہی سے لے کر ساتویں زمین تک ایک ایک ذرے پر اور ایک ایک بندے پہ برس جاتی ہے۔ تو آپ کو مبارک ہو، آپ پہ برسی، آپ مسجد میں آ بیٹھے۔ کچھ ایسے ہیں جو آتش بازی کے اندر، پٹاخے چلانے کے اندر، بم چلانے کے اندر، آگ کے ساتھ کھیلنے کے اندر مصروف ہو گئے۔ یہ دلی کیفیات کا فرق ہے، جس طرح فصل کا اور گندگی کے ڈھیر کا فرق ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ آتش بازی میں، فضول کاموں میں، غفلت میں ہیں، ان کے اوپر میں کہتا ہوں کہ غصہ نہ کیجئے، ان کے اوپر ترس آنا چاہیے کہ ان کے مقدر ہارے ہوئے ہیں، نصیب خراب ہے کہ اللہ نے تو اپنی برکت برسا دی لیکن ان کی زمین اس قابل نہیں تھی کہ اس برکت کا اچھا نتیجہ برآمد ہو، کہ ان کی قسمت خراب ہے۔ اسی لیے رومی کشمیر، بلکہ رومی کشمیر و پاکستان، عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے ایک محفل میں تقریر کرتے ہوئے میاں صاحب کو رومی کشمیر کہا تو ایک دوست نے اعتراض کر دیا کہ وہ رومی پاکستان بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کشمیر اور پاکستان کے اندر کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ ہم جب کشمیر کہتے ہیں اسے پاکستان ہی مراد ہوتا ہے، جب پاکستان کہتے ہیں تو کشمیر بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے رومی کشمیر و پاکستان کہا تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ میاں صاحب ایسے ہی مقدر کے ہارے ہوئوں کے بارے میں فرماتے ہیں کاف کرم جدوں بندے دے ہار جاون تے پاویں سر تے لالاں دی پنڈ ہو۔ لالاں دی پنڈ سمجھتے ہیں، ہیروں کی گٹھڑی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کاف کرم جدوں بندے دے ہار جاون